السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آج سورہ بقرہ کھولی تو یہ آیت سامنے آئی 273۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، کس کو اللہ کی راہ میں ہمیں کس کو دینا چاہیے، اللہ نے کس کو دینے کے لیے کہا ہے، ہم کو کس طرح کے غریبوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العزت فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقون من خیر فإن اللہ به علیم۔ للفقراء، غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، الذین احصروا، ان لوگوں کے لیے جو احصروا یعنی رکے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے، ضرباً چلنے پھرنے کی زمین میں، یعنی کہ کام کی، بزنس کی، وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فی سبیل اللہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، یحسبهم انہیں سمجھتا ہے، انون انسان جو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، یہاں پہ عربی میں اس کو جاہل یعنی ناواقف، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہیں، وہ پیسے والے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ من التعفف، تعفف یعنی سوال سے بچنے سے۔ کیوں اغنیا سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں سے نہیں مانگتے، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر رب العزت نے ان کی پہچان یہ بتا دی کہ تعرفهم بسیماہم، تعرفهم تم پہچان سکتے ہو ان کو، بسیماہم ان کے چہروں سے، ان کا چہرہ دیکھ کے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ لا یسألون الحافا، ان کی خاصیت کیا بتا دی رب العالمین نے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، لا یسألون وہ نہیں مانگتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کے، جیسے کہ باہر فقیر ہوتے ہیں، سب سے زبردستی سب کے آگے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو جن پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، وہ لوگ دوسروں کے آگے نہیں مانگتے، بلکہ ہم ان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، غربت ان کے چہرے سے ٹپکتی ہے مگر وہ نہیں مانگتے۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر یعنی اپنے مال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، علیم یعنی جاننے والے ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں جو نیک اللہ کے بندے ہیں، جو ضرورت مند تو ہیں لیکن لوگوں سے چپٹ کر نہیں مانگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے، یعنی کہ مسجد نبوی پہ ایک چھوٹا سا چبوترا ٹائپ کا بنا دیا گیا تھا، جس پر کچھ صحابہ تھے جو وہیں رہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہی سیکھا کرتے تھے، کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے، صرف رب کا دین سیکھتے تھے، اور جب کہیں ضرورت پڑتی تھی دین سکھانے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کو وہاں پہ بھیجا کرتے تھے، اور وہ صحابہ جا کے اس جگہ دین سکھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں سے چپٹ کر نہیں مانگتے، جیسے فقیر ہوتے ہیں 10 جگہ مانگتے ہیں جبکہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ چلیں خیر، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو اس ٹاپک پہ حدیث بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے چکر لگاتا رہتا ہے،
اسے 1 لقمہ یا 2 لقمہ یا 1 کھجور یا 2 کھجور دے دی جاتی ہیں تو آگے چل پڑتا ہے۔ لیکن مسکین وہ ہے جو اتنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے، جو نہ اتنا مال رکھتا ہے کہ اسے غنی کر دے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں دینا چاہیے، اور خاص کر اس میں اگر یہ ایسے لوگ رشتہ داروں میں موجود ہیں تو ان کو دینے کا ڈبل ثواب ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الزکوٰۃ میں۔ جو آپ کو باہر فقیر مانگتے ہوئے دکھتے ہیں ان کو بتائیں، ان کو خوف خدا دلائیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا نہیں کہ بالکل ہی ضرورت مند ہوں، اور بہت لوگ ہوتے ہیں جو کما سکتے ہیں مگر عادت پڑتی ہے یا اس سے مانگنے سے انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور تو بہتر ہے انہیں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ انہیں کھانے کو دے دو۔ تو رسول اکرم کا کیا فرمان ہے؟ ہمیں یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث مل چکی ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ یہ رب کا غصہ ہے ان پر، مانگنا اسلام میں بالکل ناپسند ہے۔ پھر ایک اور صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی ہی حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ پہلی بیعت کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی کوئی شرک نہیں کریں گے۔ دوسری 5 نمازیں پڑھیں گے۔ تیسری اطاعت کریں گے۔ پھر ایک خفیہ بات چھپا کر رکھی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا، لوگوں سے کچھ مت مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ رب العزت نے سے مانگنا ہے، دینے والا رب ہے۔ پھر ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ اسے پکڑا دے۔ یہ وہی سیم حدیث ہے کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے بیعت لی تھی پھر میں نے ان میں دیکھا کہ اگر ان میں سے کسی کا کوڑا بھی گرتا تو وہ کسی سے نہیں کہتے کہ اٹھا دو، اپنی سواری پر سے اتر کے، یعنی گھوڑا اونٹ جس پہ بھی ہوتے تھے اس سے اتر کے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا اٹھا دو، بلکہ خود اٹھاتے تھے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث کتاب الزکوٰۃ باب الکرات مثلا النساء ہے۔ یعنی کہ مجبوری کی بات الگ ہے، مجبوری میں تو رب العزت نے خنزیر کھانے تک کی اجازت دے رکھی ہے، مگر بہت مجبوری ہے وہ تو جب جان پہ خطرہ بن جائے تب اجازت ہے، ادروائز کوئی ایسی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے مانگنے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ کس کو مانگنے کی اجازت دی ہے۔ ایک وہ جس نے کسی دیت کی ادائیگی یا کسی کا تاوان اٹھانے کی کوئی ضمانت اٹھائی ہو، مطلب کسی کی ذمہ داری اس نے اپنے اس سر پہ لے رکھی ہو کہ میں اس کا ادا کروں گا اور وہ کسی وجہ سے نہیں ادا کر پایا تو وہ مانگ سکتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے، ٹھیک ہے، خالی فاقہ پہنچے نہیں بلکہ ساتھ میں اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اسے فاقہ پہنچنے کی شہادت بھی دیں، یعنی کہ وہ فاقے سے ہے، یہ اس کی قوم کے 3 لوگ یہ مانے کہ ہاں یہ واقعی میں فاقے کی حالت ہے اس کی، وہ آدمی مانگے گا تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچے، جس سے اس کا سارا مال برباد ہو گیا، یعنی کہ گھر گر گیا یا پانی یا کہ سیلاب میں برباد ہو گیا، اس طرح کا کچھ بہت ہی بڑی آفت اس پر پہنچی ہے تو اس کو مانگنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ دی ہے۔ اور وہ بھی ان تینوں کو ضرورت پوری کرنے تک کی ہی سوال کی اجازت ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ،
ان کے سوا جو سوال بھی ہے حرام ہے، یعنی جو بھی مانگو گے وہ حرام ہے، سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1044 سم تھنگ لکھا ہے، یہ عربی کا لینگویج ہے، بلکہ اس کا میں آپ کو نمبر بھی دکھا دیتی ہوں، یہ اس کا یہ نمبر 10 سم تھنگ 44 ہے یہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کس قدر غلط ہے مانگنا، اور آج آپ کی اور میرے عزیز اپنی بچوں کی بھی شادی کرتے ہیں تو رشتہ داروں سے مانگتے پھرتے ہیں، اور ایسا مانگتے ہیں کہ دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، صرف دکھاوے کے لیے مانگتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، شادیوں میں بھی حرام کھاتے ہیں، اور مسلمان کھلواتے ہیں، بیٹے والے کھلواتے ہیں۔ کیوں کھلواتے ہیں؟ وہ بھی برابر کے ہی گناہگار ہیں جو اپنی بیٹوں کی شادی ایسی جگہ کر رہے ہیں جو لڑکی والوں کو ضرورت پڑ رہی ہے، اور سختی سے منع کریں کہ کسی سے نہ مانگیں، جتنی جیسی حیثیت ہے اتنا ہی خرچ کریں۔